آج میرے ساتھ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال موجود ہیں جو بڑے شاندار اور بڑے جاندار سیاستدان ہیں۔ ملک دیوالیہ ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے دیوالیہ سے بچایا ہے۔ بالکل صحیح۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ محنت کی اور اتنی محنت کی کہ آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ تنقید کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ تنقید کرنے والوں نے تنقید کرنی ہے، ہم نے اپنا کام کرنا، ملک کو بکاری ہونے سے بچانا ہے اور IMF کو خیر بات کہنا ہے۔ خیر بات کہہ لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ پہلے بھی میاں نواز شریف کے دور میں بھی ہم نے کہا تھا، 2016 میں IMF نے خود کہہ دیا تھا اب آپ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کتنا بڑا ہم سی پیک کا منصوبہ لے کے آئے تھے، وہ سی پیک وہ متاثر ہو گیا۔ اگر کنٹینیو وہ حکومت رہتی تو آج پاکستان ایشیا کی سپر پاور ہوتا۔ زبردست۔ ایک اناڑی بندہ ہے، اس نے گاڑی کبھی چلائی نہیں، اس کو کہ آپ گاڑی چلاؤ، حادثہ ہی کرے تو وہ حادثہ ہی کرے گا۔ یہ ملک کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، باقی چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن جو نسلوں کی تربیت غلط ہو گئی ہے، بیٹا باپ کے آگے کھڑا ہو گیا، بیٹی ماں کے آگے کھڑی ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ انڈیا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جس طرح اسرائیل ہے۔ بالکل۔ غزہ میں دیکھ لیں تو اسرائیل ہے، ادھر دیکھ لیں بلوچستان میں تو اسرائیل ہے، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں تو اسرائیل اور یہ دونوں انڈیا ہے، اسرائیل ہے۔ انڈیا کو اب سمجھ جانا چاہیے، ان کو اب ایک سائڈ پہ نہیں، ہر سائڈ سے جوتے پڑے۔ بالکل۔ یہ جنگی حالات کے اندر بھی ایک جماعت ایسی تھی جو تنقید کرتی رہی۔ جو نان پریکٹیکل لوگ ہیں نا، جو ضد میں سیاست کرتے ہیں، جب ملکی مفاد آ جائے نا، ملک کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ یہی کہوں گا کہ یہ جو ایسا بندہ ہو نا، ان کے برین کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، دماغی مسئلہ سیکو کیس ہے، وہ ملک دشمن ہے، ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں اب وہ سیاستدان رہے گا جو پاکستان لیے سوچے گا۔ السلام علیکم، میرا نام میاں امتیاز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ آج میرے ساتھ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال موجود ہیں جو بڑے شاندار اور بڑے جاندار سیاستدان ہیں۔ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر، اور ان کی اپنے حلقے کے اندر کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ سر سنتے تھے جب آپ کی حکومت آئی تھی تو ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ بچ گئے ہیں؟ میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے آپ کو اس وقت زر مبادلہ کتنے تھے جی، اور اب دیکھ لیں ہمارے خزانے میں جو کچھ بھی جتنے ڈالر پڑے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ ہمارے اوپر اس وقت تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا تھا نا، بالکل۔ IMF ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا، تو ملک دیوالیہ ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے دیوالیہ سے بچایا ہے۔ بالکل صحیح۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ محنت کی اور اتنی محنت کی کہ آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ اس قابل ہے کہ اس وقت تو ہم 15 دن نہیں نکال سکتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو الحمدللہ ہم نے ملک کو جو دیوالیہ سے بچایا ہے اور اب ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کو کیا کہیں گے جو آپ کے پروجیکٹس کو، آپ کی حکومت کو تنقید کرتے تھے؟ تنقید کرنے والوں نے تنقید کرنی ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ بالکل۔ اور ہم ان کو دیکھیں گے تو پھر اپنی ڈگر سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے نا۔ ہم نے نہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، ہم نے صرف کام کرنا ہے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جیسے بجلی سستی کی ہے اور چیزیں بہتری آئی ہے، جو مہنگائی اتنی تھی وہ نیچے آئی ہے، اور پاکستانی ملک کو بکاری ہونے سے بچانا ہے اور IMF کو خیر بات کہنا ہے۔ الحمدللہ خیر بات کہہ لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ پہلے بھی میاں نواز شریف کے دور میں بھی ہم نے کہا تھا، 2016 میں IMF نے خود کہہ دیا تھا اب آپ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بعد میں یہ جو لوگ آئے، پٹرول پمپ ٹیم اور جو حملے کرنے والے جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ان پہ ان کے جو ہیں GHQ مختلف ہاؤسز وغیرہ پہ انہوں نے حملے کیے، ملک تو انہوں نے دیوالیہ کر دیا۔ ہمارے اوپر ٹرسٹ ہی کوئی نہیں تھا، ہم تنہا رہ گئے تھے، ہمارے ساتھ کوئی بھی جو ہمارے اتحادی تھے وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک کتنا بڑا ہم سی پیک کا منصوبہ لے کے آئے تھے، وہ سی پیک وہ متاثر ہو گیا۔ اگر کنٹینیو وہ حکومت رہتی تو آج پاکستان ایشیا کی سپر پاور ہوتا۔ زبردست۔ تو اس وقت جو سونا تھا 52,000 کا تولا، بالکل صحیح۔ ڈالر جو ہے 100 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، بالکل۔ گھی دالیں یہ 100 روپے کی پر KG تھی۔ تو یہ دیکھنا ہے، ایک بندہ، یہ مثال ایسے ہی ہے، ایک اناڑی بندہ ہے، اس نے گاڑی کبھی چلائی نہیں،
اس کو کہ آپ گاڑی چلا حادثہ ہی کرے تو گا. وہ حادثہ ہی کرے گا. یہ ملک کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے نا, یہ اب نسلوں نے بھگتا ہے. اور ایک چیز, باقی چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن جو نسلوں کی تربیت غلط ہوگی ہے نا, بیٹا باپ کے آگے کھڑا ہو گیا, بیٹی ماں کے آگے کھڑی ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے. وہ چیزیں اس پہ ٹائم لگے گا, لیکن ہم اس پہ کریں گے. ہماری یہ سوچ ہے کہ جو بچے اسمبلی میں جاتے ہیں, پریئرز ہوتی ہیں, تو وہاں پر بچوں کو لیکچر دیا جائے, ماں باپ کا کیسے ادب کرنا ہے, ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی طیبہ حیات ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے نا, اپنے بچوں کو یہ درس دینا. اور یہ ملک بھی اسی لیے بنا تھا. لیکن اب اس کے اوپر وقت لگے گا, اس میں بڑا, میں کہتا ہوں یہ دہائیاں لگیں گی, دہائیاں لگیں گی. قوموں کی تربیت جو ہوتی ہے نا, سب سے بڑی چیز, بالکل صحیح, جو تربیت ہو گئی ہے نا, تربیت اچھی تھی ہماری. ہمارا مذہب بھی کہتا ہے امن پسند لوگ ہیں, ہم تو لڑائی بھی نہیں کسی سے چاہتے. تو جب یہ ایسی چیزیں ہو رہی تو پھر مشکل ہوتا ہے. یہ جو اب ہمارے اوپر انڈیا نے لڑائی وارد کی ہے, آپ نے مجھے پوچھا نہیں, میں ویسے ہی اپنی مرضی سے باتیں کر رہا ہوں. بہت اچھی انڈیا نے جو لڑائی وارد کی ہے, ہماری فوج نہیں چاہتی, ہم امن چاہتے ہیں. وہ ایک ہر کوشش کی گئی کہ یہ رک جائے, لیکن وہ نہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تو پھر جو فوج نے کیا ہے, ہماری فوج نے, ہمیں اس پہ فخر ہے. سپاہ سالار نے جو جواب دیا ہے, اس جواب سے ہم پوری دنیا میں متعارف ہوا ہے. پاکستان تو پہلے بھی تھا, لیکن اتنا بڑا تعارف نہیں تھا. اس میں فضائیہ کا رول بھی ہے, اس میں ہمارے یہ واحد محاذ تھا. اور یہ موجودہ دور حکومت میں جس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت, عوام اور افواج پاکستان, میں یہی بات کرنے جا رہا تھا. اس میں آرمی چیف صاحب, ہمارے فضائیہ کے چیف اور بحریہ, وہ بھی ہمہ وقت تیار تھی. بالکل. تو جو انہوں نے رول پلے کیا, اور ہمارے جو جوان گئے ہیں, جنہوں نے یہ فضائیہ کے شاہین گئے ہیں, انہوں نے جو ادھر کام کیا ہے, سارا کچھ جو بھی ہوا ہے, ہم اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے پاکستانی عوام نے جو رول پلے کیا ہے, اس کی بھی کوئی مثال نہیں بنتی. اور جو ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی تھی, بالکل صحیح, اسحاق ڈار صاحب نے جو کیا ہے وہ بھی, اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح تمام ممالک سے خود رابطے میں رہے ہیں, اس کی بھی دوسری مثال کوئی نہیں ملتی. رانا صاحب اسی طرح میں آپ کا میڈیا کا ذکر کر لوں. میڈیا کی بات نہ کریں تو نامکمل ہوتی ہے. انڈیا کے میڈیا کا موازنہ کر لیں اور پاکستانی میڈیا کا موازنہ کر لیں, زمین آسمان کا فرق ہوا ہے. لیکن بعض اوقات بندہ اپنے لیے اچھا کر رہا ہے جھوٹ بول کے یا کچھ, لیکن بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. انڈیا ایکسپوز ہوا ہے, اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو بھی سراہا ہے, ہماری سیاسی لیڈرشپ کو بھی سراہا ہے, اور ہماری فوج نے اور شاہینوں نے جو لوہا منوایا ہے, پوری دنیا پاکستان کو مان گئی ہے اور پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمارے کسی ادارے پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, نہ پولیٹیکل رجیم پہ, نہ ہماری فوج نے, بلکہ فوج تو وہ مان گیا نا. بالکل بھئی کوئی چیز بناتے ہیں ہم ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں. اور ایکسپیرینس جو پاکستان نے کیا ہے تو وہ بڑے بڑے سب کو پتہ چل گیا پاکستان ہے. اور ہر بندہ جو پاکستان کہتے تھے, خود دیکھ لیں, پاکستان کو کمزور سمجھتے تھے. بالکل. پھر انہوں نے مہربانی کی. میں ٹرمپ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ انسان بنو. اب آپ کے پلے ادا کرتے ہیں, لیکن انڈیا کا ترلا تھا, انڈیا نے ترلا کیا ٹرمپ سے, جان چھڑاؤ. پھر جو ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں نا. پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے, اور یہ لڑائی تب تک ختم نہیں ہونی جب تک مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ نہیں آتا اور پانی کا مسئلہ. یہ دو میجر ایشو ہیں, یہ ان کو کرنے چاہیے, یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. اب ٹرمپ صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے. اتنا بڑا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, انہوں نے خود کشمیر کا ذکر کیا ہے, اور یہ پانی کا جو انہوں نے کہا میں خود بیٹھ کے حل کروں گا. انہوں نے کہا کہ کھانے کی ٹیبل پہ بٹھاؤں گا. دنیا میں امن چاہتے ہیں, یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, دنیا پرسکون زندگی گزارے, تو یہ مسئلے ان کو بیچ میں بیٹھ کے حل کرنے پڑیں گے. اور ایک چیز پہ ان کو نظر رکھنی پڑے گی, انڈیا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جس طرح اسرائیل ہے. بالکل. غزہ میں دیکھ لیں تو اسرائیل ہے, ادھر دیکھ لیں بلوچستان میں تو اسرائیل ہے, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں تو اسرائیل اور یہ دونوں انڈیا ہے. اور جا کے آپ کینیڈا میں دیکھ لیں, سکھ کو
کوئی مارتے ہیں تو وہاں پر بھی مودی ہے، انڈیا ہے، اس کی سوچ ایسی ہے. آپ امریکہ میں کوئی قتل ہوتا اس کے پیچھے بھی ہے. تو پوری دنیا میں جو دہشت گرد ہے وہ ہندوستان ہے اور اسرائیل ہے. انڈیا کو اب اس سمجھ جانا چاہیے نا کہ اب معاملات کو اب سمجھ جائے گا. جب بھی کوئی 19-20 کرے گا، چائنا کو بھی ہر چیز کو سمجھ آ جائے گی. چائنا ایک سائڈ پہ ہمارے ساتھ ہے، ان کو اب ایک سائڈ پہ نہیں ہر سائڈ سے جوتے پڑے گا. بالکل. جب بھی کہیں اس نے ایسی کوئی حرکت کی نا، اس کے پاس پھر بھاگنے کو راستہ بھی نہیں ہوگا. وہ اپنے ملک کو سنبھالے. اس کے ملک میں خالصتان، سکھ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، مسیح اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں. مسلمان پہلے اس سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کا تو ازلی دشمن ہے. اس کے ملک میں اپنے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بن جانی ہے جو یہ کر میں رہا ہے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگی حالات کے اندر بھی ایک جماعت ایسی تھی جو تنقید کرتی تھی، جو افواج پاکستان اور سیاستدانوں کو بھی نہیں بخشا انہوں نے. میں کہتا ہوں جو نان پریکٹیکل لوگ ہیں نا، جو ضد میں سیاست کرتے ہیں، جب ملکی مفاد آ جائے نا، ملک کو سوچنا چاہیے. بالکل. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے خان ہے تو پھر سب کچھ ہے. یہ نہیں، ہمیں سب کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنگی حالات میں تو وہ ہمارے ساتھ انہوں نے پازیٹیو باتیں کی، لیکن بعد میں پھر وہی باتیں شروع کر دی. ان کو پاکستان کو سوچیں، سیاست ہوتی رہے گی، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو میں تو اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ یہ جو ایسا بندہ ہو نا، ان کے برین کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. دماغی مسئلہ سیکو کیس ہے، وہ ملک دشمن ہے، ان کو ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اور بھی میں کہتا ہوں جو بھی لوگ سیاست میں ایسے فضول باتیں کرتے ہیں یا ملک دشمن ہے نا، ان سے کرنا چاہیے. اس نے کہا میں نے IMF کو قرضہ نہیں لینے دوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ تیل اور پٹرول کی قیمتیں اسی وجہ سے اوپر گئی تھی، ڈالر کی جو قیمت اوپر گئی تھی اسی وجہ سے گئی تھی. اس نے کہا میں کسی سے نہ IMF کو نہ تیل کو، میں جو سستا کرتا تھا 15 دنوں بعد ریڈیوس ہوتے تھے ریٹ، انہوں نے کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور پاکستان کو دبا لیا، ضد میں کر گئے. وہ کئی اور لوگوں کا رگڑا اس نے نکال دیا جو اس کے ہواری تھے، جو اپنے لیے اپنا دوست نہیں ہے، وہ اس نے کسی کا کیا، وہ اپنے دشمن خود ہیں. ان کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو سیاست بھی ہوگی اور سارا کچھ ہوگا، وزیر اعظم بھی بنیں گے، جو بندہ کچھ کرے گا. تو لیکن میں اب یہ بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں اب وہ سیاستدان رہے گا جو پاکستان لیے سوچے گا، جو پاکستان کے لیے کام کرے گا. دوسری کوئی رائے نہیں ہے اس میں. بالکل صحیح. اور ادارے جو اداروں کے ساتھ، تمام اداروں کے ساتھ ایک پیج پہ، ادارے بھی جمہوری لوگوں کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں اور جمہوری لوگ بھی اداروں کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں. پاکستان پھر ہی ترقی کر سکتا ہے. بالکل. اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. رانا مبشر اقبال میرے ساتھ موجود تھے اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا بھی حل کیا جائے گا. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.